اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو خیریت سے رکھے، ہر پریشانی ہر آفات سے محفوظ فرمائے۔ اور ہمارے دوست احباب ناظرین جو بار بار دعاؤں کا کہتے ہیں، اللہ پاک ان کی دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کو ان کو دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرمائے۔ جس مقصد کے لیے دعاؤں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اللہ پاک ان کو وہی دعا جو مانگ رہے ہیں، اللہ رب العزت اپنے بارگاہ میں قبول فرما کر ان کو دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرمائے۔ اپنے شایان شان کے مطابق اپنے بندوں پر رحم فرما۔ ناظرین، ہمارے دین میں بہت بڑی آسانیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کسی کو کسی معاملے کے لیے بھیجتے تھے، کسی صحابی کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، بشروا ولا تنفروا، کہ ان کو خوشخبریاں سناؤ، نفرت مت پھیلاؤ۔ ان کو خوشخبریاں دو، نفرت مت پھیلاؤ۔ اور یسروا ولا تعسروا، فرمایا کہ آسانیاں پیدا کرو اور مشکلیں دور کرو ان کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو کسی جگہ، کسی گاؤں یا بستی کے لیے بھیجتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ان کو خوشخبریاں سناؤ۔ کیا مطلب؟ کہ آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ رب العزت اتنے نیکیاں عطا فرمائے گا۔ آپ روزے رکھیں گے، اللہ رب العزت اتنا کچھ عطا فرما دے گا۔ اگر آپ صدقہ خیرات کریں گے، اللہ رب العزت فلاں نعمت سے نوازے گا۔ اور آسانیاں ان کے اندر پھیلاؤ، یعنی دین آسان ہی آسان ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر آپ بیمار ہیں، نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیں۔ اگر وضو نہیں ہے اور پانی بھی نہیں ہے تو فرمایا تیمم کر لو۔ اسی طرح رمضان مبارک شروع ہو گیا تو آپ روزے نہیں رکھ سکتے، بیمار ہو گئے ہیں، تو فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، عید کے بعد ان کی قضا کر دیا کریں۔ اور صاحب استطاعت ہو، حج ہے، اگر پیسہ نہیں ہے تو فرمایا کہ حج بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، دین میں آسانیاں ہیں، اور مشکلیں نہیں پیدا کرو، اور کوئی بھی اتنا نہیں ڈرو کہ جہنم یہ ہے، جہنم میں وہ ہے۔ عذاب برحق ہے، عذاب اللہ رب العزت کا کفاروں کے لیے ہے۔ اور مسلمانوں کو اتنا یعنی کہ ڈراؤ گے تو مسلمان نا امید ہو جائیں گے، تو وہ نماز کی پابندی بھی چھوڑ دیں گے، نمازیں چھوڑ دیں گے، صدقہ خیرات چھوڑ دیں گے۔ کہ اللہ رب العزت نے جب بھیجنا ہی، اللہ پاک معاف کرے، عذاب ہے، تو ہم کیا نیکی کریں؟ نہیں میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے دین میں سب کچھ آسانی فرما دی ہے، کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دین کو آسان کر کے پیش کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ دین آسانیاں پیدا فرما کر اپنے امت کے حوالے فرمایا ہے۔ تو دوست احباب، دین کے اوپر چلیں، جو ہمارا حق سچ دین ہے، اور اس کے اوپر عمل کرتے رہیں، اور نیک صالح عمل کرتے رہیں، برائیوں سے بچتے رہیں۔ برائی اگر ہو جائے فوراً توبہ کر لیں، اور آئندہ نہ کرنے کی مکمل ہی عہد کر لیں کہ ہم دوبارہ یہ گناہ نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، وہ بہت رحیم اور رحمان ذات ہے۔ وہ بڑے بڑے گناہوں کو اللہ رب العزت دور فرما دیتے ہیں، ختم فرما دیتے ہیں۔ تمام دوست احباب، دین کے اوپر چلیں، اور خطا غلطی اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیا کریں۔ نماز چھوٹ جائے فوراً ہی قضا کر لیں، اور معافی مانگیں اللہ رب العزت سے۔
اگر زندگی میں خطا غلطیاں ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے معافی مانگیں. اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت بہت ہی رحم والے ہیں. وہ رعوف اور رحیم ذات ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دین کے اوپر چلنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شر انسان اور شر شیطان سے ہمیں سب کو معاف فرمائے اور بچاتے رہے. اللہ رب العزت ہر شیطان سے جو دل میں خیال ڈالتے ہیں اللہ رب العزت ان شیطانوں سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین.